Welcome to Reza Computer. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ الشَّفِيعَ فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو الحمدللہ ہمارے معتمد، معتبر، مستند اور ذمہ دار علماء اہل سنت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور آپ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج یہ تحفظ عقائد کانفرنس کی دوسری نشست ہے۔ کل ایک عنوان کے تحت گفتگو ہو چکی ہے، آج کا عنوان ہے مجرم کون اور الزام کس پر۔ میں تمہید کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ گفتگو بہت زیادہ مجھے کرنی ہے آج۔ میں تمثیلاً ایک بات عرض کرتا چلتا ہوں۔ ایک چور نے ایک فلیٹ پہ نظر رکھی اور پوری جاسوسی کر کے پتہ لگایا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں جو ایک فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں مال بہت ہے، کیش ہے، زیورات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی مال، قیمتی اسباب ہے، یہاں چوری کرنا چاہیے۔ پوری اس نے نگرانی کی، آنے جانے کے راستے، بھاگنے کے راستے، نکلنے کے راستے، چڑھنے کے راستے، ساری چیزوں کا جائزہ لیا، اور پھر ایک دن اس نے اس فلیٹ میں وہ داخل ہوا چھپ کے اور چوری کر لی۔ مگر ہوا یہ کہ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو گھر میں کچھ آہٹ ہوئی، کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے لوگ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، چور کو پکڑنے کے لیے دوڑے، چور بھاگا۔ اب چور چہرے پہ نقاب اوڑے ہوئے تھا، چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ چور بڑا شاطر تھا اور بڑا چالاک تھا۔ چور نے یہ کیا کہ بلڈنگ پہ سے کودا، پیچھے سے گیلری میں سے سڑک سے بھاگا، گھر والے چلانے لگے چور چور چور، پکڑو پکڑو چور۔ پڑوسی نکلے اور جس طرف گھر والے نے اشارہ کیا اس طرح سب دوڑ پڑے چور کو پکڑنے کے لیے۔ چور نے دیکھا کہ اب یہ پورا مجمع دوڑ رہا ہے، پکڑ لیے تو جوتے بھی پڑیں گے، مال بھی ہاتھ سے جائے گا جو چرایا ہے، الٹا یہ جیل میں ڈال کے ٹھوس دے گے۔ تو بڑا شاطر چور تھا، تو اس چور نے یہ کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکیب اس کے ذہن میں فوراً آئی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ایک گلی میں گیا، نقاب نکال کر پھینکا،
چہرے کو برہنہ کیا، اسی گلی سے خود بھاگتے ہوئے نکلا اور چلانے لگا چور 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 چور۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب وہ پیچھے جو مجمع دوڑے آ رہا تھا، اس کو دیکھا چور کو چلا رہا ہے چور چور، تو سب سمجھے یہ تو ہمدرد ہے ہمارا، یہ خود چور کے لیے دوڑ رہا ہے۔ تو کہا چور کدھر ہے؟ کہا بس ادھر بھاگا ہے، یہ بس ادھر ہی بھاگا ہے۔ پورا مجمع ادھر دوڑ پڑا۔ چور نے راحت کی سانس لی اور اپنا کام کر کے وہ اطمینان کے ساتھ نکل گیا۔ یہ تمثیل ہے، آج اسی طرح کے کچھ چور ہیں جو سر پہ نقاب اڑے ہوئے ہیں، یہ نجد کے چور ہیں، اور یہ یقین مانیے کہ مال نہیں چراتے، کیونکہ کسی زمانے میں یہ پورا ملک ہی دبا چکے ہیں، تو اب مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، یہ ایمان چراتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں صحیح معنی میں، جو اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں، جو سنت مصطفیٰ پر چل رہے ہیں، جو سلف صالحین کے طریقے پر ہے، ان کو یہ چلاتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے۔ حالانکہ بے شمار بدعت ہے جو ان کے اندر خود موجود ہے۔ آج کے ٹاپک میں لوں گا کہ یہ جو الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں یہ، اور اہل سنت کو یہ چور جو ہے کہتے ہیں، یہ خود کتنے بڑے چور ہیں۔ وہ محاورہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو کل تک جو کوتوال تھے اور آج بھی الحمدللہ کوتوال ہم ہی ہیں، کل بھی ہم دین کا تحفظ کر رہے تھے، آج بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ اب یہ چور ہمیں ڈانٹنے آئے ہیں کہ دین کے تم تحفظ کرنے والے ہو، یہ جو مٹھی بھر ہماری جماعت ہے یہ دین کی ٹھیکیدار ہے، یہ جو مٹھی بھر جو پرسنٹ میں بھی نہیں آتے، جن کو گننے بھی جاؤ تو بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں چھپے بیٹھے ہیں یہ لوگ، کونوں کونوں میں سے نکالنا پڑتا ہے جس طرح کھٹمل نکالے جاتے ہیں۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب نکالو، بڑی قلیل تعداد، مگر دعویٰ کہ پورا زمانہ شرک میں مبتلا ہے، ہم توحید پر ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کتابوں کی کتابیں سعودی ریالوں پر چھاپی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہے مفت، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل امت مسلمہ، خصوصاً ہند و پاک کے جو مسلمان ہیں، جو بزرگان دین کو مانتے ہیں، جو بزرگوں کے ادب کے قائل ہیں، وہ سب ادب کے نام پر شرک کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ یہ قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ فاتحہ کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ سارے کام شرک کے ہیں، اور یہ جو آج پوری بر صغیر کے جو مسلمان ہیں سب شرک میں مبتلا ہے۔ ہم صرف مٹھی پر جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، ہم توحید پر قائم ہیں۔ مگر جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی نے جو قیامت تک کیا حالات ہوں گے سب کی پیشن گوئیاں فرمائی، غیب داں نبی نے اپنے غیب کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اپنی امت کو ہر حالات سے باخبر کیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس زمانے کے حالات سے میں غافل رکھا ہو؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں اس دور کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کے اقوال اور حضور کی پیشن گوئیاں ملتی ہے، اور نبی نے اپنی امت کی ضمانت لی اور فرمایا کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیسی کیسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اور جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، میرے غلام ہوں گے، ان کو کافر و مشرک کہا جائے گا، مگر جو خود کہنے والے ہوں گے وہ خود شرک میں مبتلا ہوں گے۔ بس یہی آج کا پورا میرا عنوان ہے۔ آئیے میں 3 حدیثیں یہاں پہلے تلاوت کروں گا تاکہ ہم حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ ہمیں رسول اللہ کے قول کو ماننا ہے کہ یا ان نابکاروں کے اقوال کو لینا ہے ہمیں۔ میں پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث۔ یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، چھپی بھی انہی کے ہاں سے، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند سے چھپی ہے، اور یہ عربی زبان کی ہے جو سارے مکتب میں، سارے مکتب فکر کے اداروں میں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے اور اس کا حدیث نمبر 1257۔
اور باب نمبر ہے اس کا، یہ صفحہ نمبر آ گیا، کتاب دکھائیے، یہ اس کا صفحہ نمبر 182 بخاری شریف کا. تھوڑا دھندلا دکھ رہا ہے شاید ابھی، لیکن انشاءاللہ سی ڈی میں جب یہ مکسنگ ہوں گی تو بہت کلیئر آپ کو نظر آئے گا. حدیث نمبر 1257. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب کا نام الصلاۃ علی الشہید، یعنی شہیدوں پر نماز پڑھنا، شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے. اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی، وہاں انڈر لائن کی بھی ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف، حدیث بیان کی ہم سے حضرت عبداللہ ابن یوسف نے. قال حدثنا لیث، اور ان سے حدیث بیان کی حضرت لیث نے. قال حدثنی یزید ابن ابی حبیب، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں نے حدیث سنی حضرت یزید ابن ابی حبیب سے. عن ابی الخیر، وہ حضرت ابی الخیر سے روایت کرتے ہیں. عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی، اور وہ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں خرج یومن فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اہل احد کی طرف گئے، قبرستان میں جہاں اہل احد مدفون تھے. فرماتے صلاتہ علی المیت، پھر آپ نے ان پر ایسے نماز پڑھی جیسے میت پر، جنازے پر نماز پڑھی جاتی ہے. کئی سالوں کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ اہل احد کے جو مدفون تھے، جو مرحومین تھے، جو وصال فرما چکے تھے، ان کی قبر پر سرکار نے نماز پڑھی. ثم انصرف الی منبر، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے. فقال، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی فرات لکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، اے لوگوں میں تم سے پہلے وصال فرماؤں گا. فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا. یہ مت سمجھنا کہ میرا انتقال ہو گیا تو میں تم سے ناواقف، تمہارے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہوں گی. فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں. چشمدید گواہ، شہید کے معنی ہوتے ہیں چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. مطلب میں وصال کے بعد بھی تمہارے حالات کو ایسے ہی دیکھتا رہوں گا جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں. میں شہید ہوں تم پر، چشمدید گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظَرُ عَلَى حَوْضِ الْآنِ، اور قسم اللہ کی اس وقت بھی میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. ابھی حوالہ آپ سننا، امام بخاری کا میں نے ایک حوالہ دیا ہے، بخاری کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے، مگر اور بھی اس کی تخارج میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی قسم کھا کے، قسمیہ جملہ، واللہ اللہ کی قسم، وَإِنِّي میں، واللہ انی واحد کا صیغہ، یعنی کتنا مبالغہ فرما رہے اللہ کے رسول، اور کہہ رہے کہ تم میری شہید ہونے پر وہ نہ کرو، شک نہ کرو. کیوں؟ میرا شہید ہونا، میرا دیکھنا تو ایسے کہ اس وقت بھی میں منبر سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. ساتوں آسمان، اس پر جنت، اور آسمانوں میں جنت کے بہتی ہوئی نہر کو اللہ کے نبی مدینے میں منبر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ نگاہ نبوت ہے. اور پھر قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں. اللہ کا رسول جھوٹی قسم کھائیں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. اب میں کہتا ہوں وہابیت کی ہڈی توڑ دی اللہ کے نبی نے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے سنیے، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا فرما دیے، تمام جس کو چاہوں میں عطا کروں. اعلی حضرت کا ایک ایک شعر جو ہے نا وہ حدیث کی ترجمانی ہے. ایک ایک شعر
ہدایت بخشش پڑھوں میں تو ہر حدیث کے ہدایت بخشش کے شعر پر ایک ایک حدیث پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ. اعلی حضرت نے فرمایا ہے نا کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پورے خزانوں کی چابیاں، خزائن الارض مفاتیحا، مفاتی کہتے ہیں کنجیوں کو، تمام خزانوں کی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی. او مفاتیح الارض، راوی کو یہاں شک ہوا تھوڑا، حضرت عقبہ جو راویوں کہتے یا یہ فرمایا کہ مجھے خزانے دے دیے زمین کے، یا یہ فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی. بات ایک ہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ، اے لوگو مجھے تم پر اس بات پر رتی برابر ذرا بھی کوئی خوف نہیں ہے. کس بات کا خوف نہیں ہے؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. بس یہ ہے میری حد جاننا بیان کی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کے ساتھ جملے یاد رکھے، واللہ، اللہ کی قسم، وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم، مجھے اس بات پر تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے اس بات پر تمہارے لیے. کیا؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم ہرگز شرک نہ کرو گے. ولکن اخاف علیکم، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارے لیے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم میرے بعد دنیا طلبی میں لڑو گے. تم دنیا طلبی میں لڑ سکتے ہو، دنیا کی لالچ میں جا سکتے ہو، مگر تم شرک کی طرف کبھی نہیں جا سکتے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے شرک نہیں کروں گے. یہ پورے توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک 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 کہتے پھر رہے ہیں. اور دعویٰ ہم اہل الحدیث ہے. میں کہتا ہوں اہل الخبیث ہو تم. تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آ رہی ہے بخاری کی، تمہیں بخاری میں صرف ایک حدیث یاد آتی ہے، رفدین. ہاتھ اٹھاؤ بس. اور وہ سر پہ جو کپڑا اوڑھتے ہیں نا، میرے ایک ساتھی نے کہا یہ کپڑا کیوں اوڑھتے ہیں؟ کیا کسی حدیث میں نے کہا اس لیے اوڑھتے، عقل ہوتی نہیں، بتاتے ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ خود بتاتے ہیں، قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 179، حدیث نمبر 1257، باب الصلاۃ علی الشہید. اس کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں نقل کیا، کتاب الفضائل، باب اثباتی حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، اس باب کے تحت یہ حدیث کو لایا. اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 17532 کے تحت نقل کیا. اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ 279 حدیث نمبر 768 کے تحت لایا. اور امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 14 حدیث نمبر 6601 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. اللہ کے نبی نے صاف کھلے طور پہ بتایا میری امت شرک نہیں کریں گی. اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی کچھ آیتیں سناتے ہیں آپ کو. دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں شرک نہ کرو، اللہ نے فرمایا تم غیروں کو پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا تم اس کو آواز دیتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جو تمہاری سن نہیں سکتے. وہ ساری آیتیں جو بتوں کے لیے آئی ہے وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں. اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے ہے جو تم مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. یہ کس کا قول ہے اور کون نقل کرنے والا ہے اس کے لیے بھی حوالہ دیکھ لیں. یہ ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، بخاری کی جلد نمبر 2 باب نمبر 1033. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، صفحہ نمبر 1024. اس کو ہٹائیے مت یہ شکیل بھائی، ہاں رہنے دیجئے. باب کا نام قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا. دیکھیے آپ کو باب بھی دکھ رہا ہوں گا. خوارج اور ملحدین کا قتل کرنا اس کے بعد کہ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے. یعنی حجت قائم کرنے کے بعد جو خارجی فرقہ ہے اور جو ملحدین ہے، جو دین کے منکر انکار کرنے والے، دین کی توہین کرنے والے، ان کا قتل کرنا، یہ باب کا نام ہے.
امام بخاری کہتے وہ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ کی شان نہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے۔ یہ امام بخاری پہلے اپنی جو بات بیان کرنے والے، جو حدیث لانے والے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے امام بخاری پہلے قرآن کی آیت سے دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دوں تو پھر ہدایت دینے کے بعد میں اس کو گمراہ کروں، حتی یبین لہم ما یتقون، اس وقت تک جب تک اس کو یہ ظاہر نہ کر دوں کھلے طور پر کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دیتا ہوں تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، خرافاتی ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک اور کافر نہیں ہو سکتے اہل سنت۔ اس کی جواب میں بتا دوں میں کیوں؟ ہمیں ہدایت کہاں سے ملی؟ ہمیں ہدایت کس نے دی؟ ہم تک اسلام کیسے آیا؟ لوگ اپنی مرضی سے گئے تبلیغ کے لیے۔ جملہ سنیں، صحابہ کرام گئے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے، بزرگان دین گئے مختلف ملکوں میں اپنی مرضی سے، جس بزرگ کا دل چاہا وہ کفاروں کے جس علاقے میں چاہا گیا تبلیغ کیا۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں اپنی قسمت میں ناز کرو، تم سے رسول کو اتنی محبت تھی، جب تمہیں ایمان دینے کی بات آئی تو کوئی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ رسول نے معین الدین کو حکم دیا جاؤ اجمیر اور جا کے اسلام کو پھیلاؤ۔ تمہارا اسلام رسول کا پسندیدہ اسلام ہے، تمہارے ایمان پر رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، تم اتنے خوش نصیب مسلمان ہو۔ تو جب کسی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہدایت غریب نواز کی در سے ملی ہے اور غریب نواز کو رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ باپ کا نام ہے امام بخاری کا۔ آئیے امام بخاری اب حدیث کیا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے یرہم شرار خلق اللہ، جملے سنیں، حدیث دکھائیں، کیا نام ہے شکیل بھائی، حدیث کو دکھائیے آپ مانیٹر پہ، میں پڑھ رہا ہوں حدیث تاکہ جو عربی دا ہے وہ بھی پڑھ لے۔ حالانکہ بغیر اعراب کی عربی ہے، اصل و بخاری سے میں پیش کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو جتنا پڑھ سکتے ہو میں پڑھ رہا ہوں، اس پہ غور کریں آپ۔ امام بخاری کہتے ہیں وقان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے جو صحابی رسول ہے، یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ کون ہے سب سے بدترین؟ خارجی۔ کیوں؟ وقالا، وہ کہا کرتے تھے انہم طلاقوا الی آیات نزلت فی الکفار، جو آیتیں کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی فجعلوها علی المؤمنین، وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں وہ بدبخت۔ کون کہہ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری گفتگو؟ مشکل ہو جائے تو آپ میں سے کوئی اشارہ کر دے، میں آسان کر دوں گا، میرا مقصد بات کو ذہن میں اتارنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہے رسول اللہ کے، عبداللہ عمر، حضرت عمر امیر المومنین کے صاحبزادے، وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوقات میں بدترین مخلوق قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بدترین اس لیے ہے کہ جو آیتیں قرآن کی کفاروں کے بارے میں آئی، بتوں کے بارے میں آئی، یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اور وہی کام آج کون کر رہا ہے؟ میں نہیں نام لیتا، ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، آپ خود سمجھ جائیں۔ تو یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا۔ اب آئیے ایک ان کے مسلم بزرگ کی کتاب سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں اس وقت، مانیٹر پہ پھر آپ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد ثانی دوسری جلد ہے، یہاں ہاتھ میں ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 245، اور قرآن عظیم کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ اعراف کی، معاف کیجیے گا، آیت نمبر اس کی 175۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الی آخری۔
یہ نقل کرتے ہیں حضرت ابن کثیر جو ان کی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، قرآن عظیم کی آیت کے تحت جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہتے کہ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں اس کا حال سناؤ، انہیں ان کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتیں جب اللہ نے ان کو عطا کی، اللہ نے ان پر قرآن آیتیں نازل کی تو وہ اس سے صاف انکار کر بیٹھے، اس سے نکل گئے، یعنی اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان کا حال سناؤ۔ یہ قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا۔ اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ آگے دیکھیے یہ حدیث آ رہی ہے صفحہ نمبر 245 اس کا، یہاں پر یہ ابن کثیر کا اوریجنل اسکین پیج ہے۔ یہ حدیث لکھتے ہیں، پوری سند لکھے، کہتے ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جنہیں ابن یمان بھی کہا گیا ہے، حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِمَّا تَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں خوف زدہ ہوں، میں شخص کا خوف رکھتا ہوں، اس شخص کا جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، قرآن کو خوب پڑھے گا۔ اب ایک ایک جملے پہ غور کرے، حدیث رسول ہے، خوب قرآن پڑھے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رویت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق، تلاوت قرآن کی عظمت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اس کے چہرے پر قرآن کی عظمت ظاہر ہونے لگیں گی، اتنا قرآن پڑھے گا۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور پھر وہ اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ جو ایک ایک حدیث کے جملے پہ غور کریں آپ، خوب قرآن پڑھیں گا، اتنا پڑھیں گا کہ چہرے سے رونق ظاہر ہوں گی، دیکھ کر لوگ کہیں گے بڑے پارسا چلے آ رہے ہیں، بڑے پرہیزگار چلے آ رہے ہیں، قاری صاحب ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کے علم والے ہیں، اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، بہت پڑھتے ہیں بھائی، اسلام کی چادر بھی اوڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور وہ پھر اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا، اِطَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ، اور پھر اللہ جہاں چاہیں گا اس کو لے جائیں گا، جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے وَنَبَاذَهُ وَرَعَى ظَاهِرِهِ، پھر اچانک اس کو اللہ گمراہ کر دیں گا اور وہ اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا۔ کیا کریں گا؟ اچانک اللہ اس کو گمراہ کریں گا، اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا، وَرَعَى ظَاهِرِهِ، اور اس چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گا، پس سے پشت کر دیں گا، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر تلوار نکالیں گا، تلوار کھینچ لیں گا، کس پر؟ وَسَعَى، اپنے پڑوسی پر، اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچیں گا، وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، اور کہیں گا تو مشرک ہے، میں تجھے قتل کروں گا، تیرے سے جہاد کرنا مجھ پہ ضروری ہو گیا، تو مشرک ہے، اپنے پڑوسی پہ تلوار کھینچیں گا اور اس کو کہیں گا تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا، وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ قَالَ قُلْتُ يَا رسول اللہ، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولا بالشرک، اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ المرمیو او الرمی، جو شرک کا تانا دے رہا ہے وہ یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ آسان کر دوں؟ آسان یہ کہ ذاکر نائک صاحب سنیوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، اب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ذاکر نائک مشرک ہوں گا کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ اور آسان کر دیا آپ کے سمجھنے کے لیے، ایہما، اللہ کے نبی بتائیے ہمیں، ایہما اولا بالشرک، شرک کا حقدار، شرک کے قریب کون ہوں گا؟ المرمیو
اور رمی یا جو مشرک کہہ رہا وہ یا جسے کہا جا رہا ہے. قالا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلر رمی ارے شرک کا حقدار وہ ہوں گا جو خود کہنے والا ہوگا. مشرک خود ہوں گا مگر ساری دنیا کو مشرک مشرک بولتا پھر رہا ہوں گا. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جو آج پوری دنیا کو مشرک بول رہے ہیں حدیث رسول کے پیش نظر وہ سب سے بڑے مشرک خود ہے. اسلام کی چادر اتار چکے, چادر اتار لی دوپٹہ اوڑھ لیا, چادر اتار لی حضرت چادر اتار لی دوپٹہ اوڑھ لیا دلہن بن گئے. اور اس کے بعد تلوار نکال کے, ابھی آگے بتاؤں گا کہاں کہاں تلوار نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. تلوار نکالے کہہ رہے ہیں درگاہ والوں کا قتل واجب, یہ مشرک, چادر چڑھانے والے مشرک, پھول چڑھانے والے مشرک, مزار پہ جانے والے مشرک, ہم توحید والے. اور اللہ کے نبی فرما رہے نہیں نہیں, جو شرک کا تانا دیں گا, جو تلوار کھینچے گا وہ خود مشرک ہوں گا, وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا. اور آئیے ان کی ٹانگ ابن کثیر ان کی مولانا نے توڑی, کیونکہ ان کے پاس حدیث کا جواب دینے کے لیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے ضعیف ہے. یہ بالکل رٹا رٹایا. ان کے دو کیٹیگری ہوتی ہے, ہمارے فضل اللہ بھائی بولا کرتے اکثر, میں ان کا جملہ دہراتا ہوں. ان کے یہاں غیر مقلدوں کے دو کیٹیگری ہوتی ہے, ایک جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے یا جو بن رہا ہوتا ہے, تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. تو جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے وہ تو صاف کہہ دیتا حدیث موضوع ہے, اور جو بن رہا ہوتا ہے وہ بولتا ضعیف ہے. تو ابن کثیر نے کہا نہیں نہیں میں بتا دیتا ہوں. ابن کثیر کہتے اسنادہ جید, اس کی سند جید ہے, انہوں نے خود ہی لکھ دیا. وقت سقاول امام احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن معین, اور کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اور یحییٰ ابن معین نے اس کی تحقیق کی اور کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہے, سچے ہیں, کوئی راوی اس کا جھوٹا نہیں. اب اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا اسی حدیث کو, میں نے جو تخریج تلاشی کی اور کتابوں میں مجھے جہاں جہاں ملی, اور بھی ہو سکتی ہے. صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 81 پہ اس کو نقل کیا. مسند بزار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث 175, اور مشکل الاثار میں علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 324 حدیث 865 کے اندر, کشف الارشاد جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175, امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 169, اور مسند الشامین جلد 2 صفحہ 254 حدیث 1291 امام طبرانی بیان کر چکا ہوں. حضرت امام طبرانی نے یہی حدیث معاذ ابن جبل سے نقل کی ہے, اور تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے اس حدیث کو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا. یہ 3 حدیثیں میں کہتا ہوں کہ کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے, ورنہ اس پر میرا ایک مستقل رسالہ ہے چھوٹا سا کہ اس امت میں اب شرک نہیں ہوگا, نیٹ پہ ہے وہ آپ دیکھیں وہاں, اس میں 7 یا 8 حدیثیں اس تعلق سے. میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جو واضح طور پر ثابت کر دیتی ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا. مگر اس کے باوجود بھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ان حدیثوں کو پسے پشت ڈال کر, اسلام کی چادر اتار کر ہم لوگوں کو مشرک ہونے کا طعنہ دیتے ہیں, اور بڑے چلا چلا کے اپنے چینلوں پہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت بریلی مقطع فکر سب کے سب مشرک ہے. آئیے یہ ہمیں شرک کا کیسے طعنہ دیتے ہیں, اس تعلق سے ان کے 3-4 مولویوں کی تقریر سن لیجیے آپ. آواز بڑھائیں. اپنے پیروں کو نبی بنا دیا, سنیں, اور آج یہ امت اسلام اسی راستے پہ چل رہی ہے. اپنے پیروں کو نبی بنا دیا, نبی کو اللہ بنا دیا, جو مقام عرش والے نے دیا تھا وہ مقام ختم کر دیا. صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو, بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو, جہاں بھی مغلیہ سلطنت آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول, آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے, اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا, اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش, کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے, اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی, شہر شہر, ملک ملک, نگر نگر, ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے, غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے, اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے, اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اصلی ٹی
کی یس ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم پکے عاشق رسول ہیں۔ بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو۔ اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے۔ وہ اس کو سامنے بھجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ معراج ربانی اور توصیف الرحمان، یہ دو مولوی غیر مقلدین کے میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ سب شرک میں مبتلا ہے۔ اور شرک کیا بتایا انہوں نے؟ قبروں پہ جانا، چادر چڑھانا، جیسے ہندو لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے مندر میں جاتے ہیں، یہ درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے جیسا بتایا کہ وہ سامنے وہ بھجن کو بھجن بول رہا تھا، اس کی اردو بڑی عجیب ہی اردو ہے۔ وہ کل بھی ایک اردو بتایا تھا میں نے، آگے بھی آپ اس کی اردو دیکھنا۔ تو وہ بھجن ورڈ ہے، وہ بھجن بول رہا ہے، وہ کون سا بھجن ہے پتہ نہیں کہاں سن لیا اس نے۔ تو بہرحال وہ دیوتاؤں کے سامنے بھجن گاتے ہیں، یہ لوگ قوالی پیٹتے۔ اب قوالی شرک ہے ان کے یہاں، حرام ہو سکتی ہے، ناجائز ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کا شرک ہے۔ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت پہ شرک کا الزام رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اتنا جھوٹ لکھتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، ان کے چھٹپئیے سے لے کر، یہ تو چھٹپئیے لوگ ہیں، ان کے بڑے تک جھوٹ بولتے اور بولتے آ رہے ہیں۔ ان کا پورا فرقہ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہاں تک کہ ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے البریلویت۔ یہ یہاں پر میرے پاس اس وقت ٹیبل میں موجود ہے، یہ آپ مانیٹر پہ دیکھیں، یہ ہے البریلویت۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس صدی کی اس سے بڑی جھوٹی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی ہوں گی، اور یہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے ہندوستان کے بریلیوں کا جواب اس کتاب میں پورا دے دیا ہے اور پورا ثابت کر دیا کہ مشرک ہے۔ آئیے اس میں ایک میں جھوٹ بتا رہا ہوں، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بہت مجلسیں چاہیے۔ اس کتاب کے لکھنے والے امام العصر ہے، ان کے امام العصر لکھا ہے ان کو، امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر شہید، یہ صاحب نے لکھا ادارہ ترجمان السنہ سے کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 19 ہے، تقدیب کے نام پر فضیلت الشیخ عطیہ سالم، ان کا ایک تعارف پیش کیا گیا ہے سامنے، اور یہ کون ہے دیکھیے، ان کی پوسٹ بھی لکھی ہوئی ہے، جج شرعی عدالت مدینہ منورہ۔ کہاں کے جج ہے یہ؟ مدینہ کے شرعی عدالت کے، مدرس و خطیب مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی کے خطیب بھی ہے اور وہاں کے یہ مدرس بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہے۔ دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 20 پورا اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ عبارت بڑی ہوئی، وہ کہتے ہیں اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ کون بول رہا ہے یہ جھوٹ؟ چھوٹا موٹا نہیں، ان کا مدینہ منورہ کی مسجد میں جو امامت کر رہا ہے، جو خطیب ہے اور جو وہاں پڑھا رہا ہے مدرسے میں، بنا تحقیق کے وہ اتنا بڑا جھوٹ لکھ رہا ہے اور ان کو شرم نہیں آتی، اور یہ جج کہلاتے ہیں۔ یہ کیا انصاف کریں گے یہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کا جو استاد تھا وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں، میری تقریریں نیٹ پر جا چکی ہے، کسی کے مائی کے لال نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ اعلی حضرت کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا، وہ ثابت کر دے۔ بلکہ میں ثابت کروں گا کہ غلام احمد قادیانی کا بھائی الگ ہے، نہ وہ عالم تھا نہ مولوی تھا، اور اعلی حضرت کے ایک استاد غلام قادر بیگ ہے، وہ الگ ہے۔ غلام احمد قادیانی سے کوئی رشتہ نہیں دور دور کا، قادر بیگ الگ شخصیت، اور غلام احمد قادیانی کے بھائی کا نام نہ غلام قادر بیگ تھا نہ کوئی اور اس طرح سے ملتا جلتا نام تھا، اس کا نام بھی الگ۔ مگر تم اپنی جماعت کی خبر لو،
اٹھاؤ کتاب کا نام تاریخ احمدیہ، صفحہ نمبر اس کا 56 جلد 2 پر صاف طور پہ لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا نکاح حسین دہلوی، نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا خود۔ تمہاری جماعت کے جو سب سے بڑے ترم خواہ تھے نذیر حسین دہلوی، اس نے غلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نے نکاح پڑھایا تو اس کو تم مسلمان مانتے تھے۔ میں نے ایک جھوٹ کی یہاں جھلک دکھائی ہے، اس سے بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ ہم پر اتنا جھوٹ باندھتے ہیں کہ پوچھئے مت، اور جھوٹ یہ بالکل ایسے لیتے ہیں جیسے کہ آدمی کھانے کے ساتھ چٹنی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، یہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہیں اور تقریروں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ انہوں نے کہا، ان کا جھوٹ میں انہی پہ لوٹا رہا ہوں۔ معراج ربانی خود جھوٹ کے بارے میں کیا بولتے ذرا سن لیجئے۔ جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے، جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے۔ تو معراج ربانی صاحب خود بول چکے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور یہ کس کی نشانی ہے بقول معراج ربانی کے بھی؟ منافق کی۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا، میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں۔ غلام احمد قادیانی کا بھائی آلات کا استاد تھا، یہ جھوٹ آپ کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مولانا نے بولا ہے، تو معراج ربانی کے نظریے کے اعتبار سے وہ منافق ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں منافقوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ ہم نے آپ کا آپ ہی کو دے دیا ہے، اس لیے اپنی الگ پڑھا کرو بھائی۔ بہرحال موضوع ہمارا ہے آج کا مجرم کون اور الزام کس پر۔ الزام انہوں نے ہم پر لگایا کہ ہم مشرک ہیں، بارڈر پار جو لوگ ہیں یعنی ہندوستان پاکستان کے لوگ وہ سب شرک کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے، مگر میں آپ کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود کتنے شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کے سب سے بڑے علامہ ہے ابن تیمیہ، جن کا پورا نام ہے احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ 661 ہجری میں شام کے اندر ابن تیمیہ کی پیدائش ہوئی۔ اب یہاں سے ایک بات غور سے سنیں آپ، اور 728 ہجری میں دمشق کے اندر ابن تیمیہ کی موت ہوئی۔ ابن تیمیہ ایک پہلا شخص ہے جس نے ایک عقیدہ نیا تراشا، اور اس عقیدے پر آج تک پوری جماعت غیر مقلدین عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کا جسم ہے، اور اللہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کل میں نے ضمناً یہ کل بات آپ کو بیان بھی کی تھی۔ آئیے اس کی دلیل میں چند باتیں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یہ فتاوی حدیثیہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ مانیٹر پہ آپ کو دکھ رہی ہے۔ یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ، ایک منٹ، یہ فتاوی حدیثیہ علامہ ابن حجر ہیتمی مکی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، جو مستند محدث ہے، جن کو خود غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، اور یہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، فتاوی حدیثیہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 116 ہے، یہ صفحہ نمبر 116 آپ کے سامنے۔ ابھی وہ عبارت موٹی کر کے آئیں گی انشاءاللہ، ابھی میں پڑھتا ہوں، یہ ہے عبارت۔ حضرت امام ابن حجر ہیتمی المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 116 فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں وقولہ، ابن تیمیہ کا یہ بھی قول تھا، اس کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ، کہتے وقولہ بالجسمات والجہد والانتقال وانہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر۔ وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ عقیدے کے طور پر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، جہد بھی رکھتا ہے، اس کے لیے سمتیں بھی ہے، والانتقال، اور وہ جگہ سے تبدیل بھی ہوتا ہے، کبھی یہاں تھا پھر یہاں آ گیا پھر وہاں چلا گیا، جگہ وہ بدلتا رہتا ہے، اللہ جگہیں بھی بدلتا ہے۔ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ، وہ عرش کے برابر ہے، لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید۔ فتاوی حدیثیہ سے میں نے یہ عبارت پیش کی کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے
جگہ بھی تبدیل کرتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے، اور نہ صرف جسم رکھتا ہے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ خود ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، یہ ابھی اردو زبان میں انہی کے مکتب سے ترجمہ ہو کے آئی ہے، کتاب کا نام ہے عقیدۃ الواسطیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی موجود ہے، یہ اردو زبان ہے، فردوس پبلیکیشن دہلی نے چھاپا ہے، انہی کے ادارے نے۔ ابن تیمیہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر اس کا 50 ہے، یہ صفحہ نمبر 50، اس کے اندر ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے ذرا سن لیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش بری پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کے سارے احوال و قواعد سے باخبر ہے اور ربوبیت کے تمام مفہوم و معنی کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ وہ عرش کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، ایسا کلام برحق ہے جس کی حقانیت میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ کسی تعویل و تبدیل کی ضرورت۔ یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر جلوہ بری ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش پر بیٹھ کر مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے، یہ ہے ان کی توحید۔ اور آگے دیکھیں، میں ایک اور حوالہ آپ کو سناتا ہوں، ابن تیمیہ کا ایک اور جملہ ہے، وہ کتاب حالانکہ مجھے نہیں مل پائی، نیٹ ویٹ پر شاید مل جائے، تلاش کرے تو، کتاب کا نام ہے التاسیس فی رد اساسی تقدیس، تکمیل الرد، جو حضرت علامہ کوثری مصر کے جو عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں، جو بہت معتبر عالم ہے، ابن تیمیہ کا ایک قول نقل کیا اس میں کہ ابن تیمیہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے۔ جملہ سنیں کیا کہتا ہے ابن تیمیہ، اللہ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے اور اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے وہ چاہے تو مچھر کے پر پر بھی بیٹھ جائے۔ یہ توحید ہے۔ آئیے اب یہ دلیل کون سی آیت سے لاتے ہیں؟ کل میں نے اس کو تھوڑا سا ضمناً اس کا ذکر کیا تھا، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے، یہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ قرآن، جو غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ وحید الزماں صاحب کا اسلامک پبلیکیشن سے ایک ترجمہ چھپا ہے، اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یہ ابھی کے مولانا ہیں ان کے وحید الزماں، کل میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا تھا۔ چلیے یہ تو پرانا کی بات ہوئی جو جا چکے، اب موجودہ جو نئے ان کے زندہ مولوی ہے وہ خود اللہ کے عرش کے بیٹھنے کے قائل ہے، نہ صرف قائل ہے بلکہ اس کی دلیل میں، دلائل میں وہ اپنے نزدیک کتنے بےہودہ اور بے تکے دلائل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ آئیے یہ کلپ آپ سنیں اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا، عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو، تو عائشہ نے کہا تھا، کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب، سب کچھ، کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے اندھیری رات میں تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی، نہ اسے جھپکی آتی ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ آسمانوں کے بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر
فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں کتنی جگہ انہوں نے اللہ کو بٹھایا۔ چلیے آئیے یہ توصیف الرحمان صاحب کو سن لیجیے، یہ بھی اللہ کو بٹھایا بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا۔ جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے، اور جو عرش پہ پہنچ جائے نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے۔ آئیے یہ صاحب تو سب سے زیادہ بازی لے گئے، انہوں نے پوری ایک تقریر کی، میں اس کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں یہاں 2-3، ان کی تقریر کا پورا جواب میں نے ایک تقریر میں دے چکا ہوں، نیٹ پر وہ موجود ہے، اس کا نام ہے عرش پر کون، یہ تقریر کا نام ہے۔ اس میں میں نے 10 سوال کے کل بھی میں نے ریپیٹ کیا تھا، آج مجمع بہت زیادہ ہے، جنہوں نے کل نہیں سنا وہ آج سن لے، میں 10 سوالوں میں سے کچھ سوال یہاں دہرا دوں گا، کچھ سوال، تاکہ آپ کے فہم اور ادراک کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہو۔ میں نے 10 سوال کیے کہ اگر آپ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل ہیں تو میرے ان 10 سوالوں کے جواب دے دو، اب تک سب کو نانی یاد آئی بھی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ بازی لے گئے، اب انہوں نے اللہ کو عرش پر ہی نہیں بٹھایا بلکہ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف سنیے کیا ہے۔ یہ طالب الرحمان ہے پاکستان۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 50 ہے۔ دیکھیں ایک جملہ سنیں، تھوڑی آواز بھرا رہی ہے، کہتے ہیں آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی اپنے، یعنی ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر برانچز بھی ہوں گی کچھ، تو وہ برانچز کا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک، ہیڈ کوارٹر بتا دیا۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے۔ ہم زمین پر بستے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ہے، اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر ہے، اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے۔ شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا، پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا۔ اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ؟ یعنی طالب الرحمان کہہ رہے کہ شیطان نے علماء اہل سنت کو بہکا دیا، کہا کہ اللہ کو عرش پر مت مانو، صحیح عقیدہ عرش پر ہے، اللہ یہ ہے۔ تو میں اس پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور عرش مخلوق ہے، حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو، پھر وجود ہو اور پھر فنا بھی ہو جائے۔ تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے۔ اب آئیے میں اس کے تعلق سے 2 قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے، اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے، 2400 کے جواب کے لیے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں۔ یہ تال میل دیکھیں آپ۔ اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یحملون الذین یحملون، وہی ہے
جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کون؟ اللہ کے فرشتے. ومن حولہ یسبحون بحمد، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں. ربہم ویؤمنون بہ، اور جو مومنوں کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے. تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر یہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آگے بڑھیں، ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا، تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیا 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے. کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8. تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے. وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے. اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا. چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا. اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک. اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہے. وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے. یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کیا ہے آپ دیکھیں. یہ شرح عقائد نصفی حضرت امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. شرح امام نصفی کی یہ جو ہے کتاب ہے اور اس کی شرح جو ہے امام تفتزانی نے کی. حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے. لکھتے ہیں ولا یتمکنو فی مکان. اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے. اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں جو قرآن کی تفسیر کے تعلق سے ہے. اس کا نام ہے الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن، فی علوم القرآن. یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے. یہ صفحہ نمبر 8 آپ کو اسکین کرا ہوا دکھ رہا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرا بن خالد ان الحسن ان امی ہے ان ام سلمہ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرا بن خالد کے طریق سے. وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے. یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے. وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اپنے عرش سے استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار بہ من الایمان والجہود بہ کفر. وہ کہتی ہے اس کی کیفیت غیر معقول ہے، عقل سے پرے ہیں، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اور استوا مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے. والاقرار بہ
मिनल ईमान, और वो फरमाती हैं कि इस बात पर जो अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कुरान की इस आयत पर हम ईमान रखते हैं। वल जुहूद बिही कफर, और इसमें कुरेद करना और इस पर यह इत्तेकाद करना कि वो अर्श पर बैठा है, हम इसको कुफ्र जानते हैं, यह अकीदा कुफ्र है। इसी तरह हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती आगे फरमाते हैं व अखरजा अन मालिकिन, हजरत इमाम मालिक ने भी इसको बयान किया, अन्नहु सुइला अनिल आयातिन, इसी आयत के बारे में हजरत इमाम मालिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा फ़क़ाल, उन्होंने फरमाया अल कैफ़ु गैरु माक़ूलिन वल इस्तिवाउ गैरु मजहूलिन वल ईमानु बिही वाजिबुन वस्सवालु अन्हु बिदा। वो कहते हैं कि कैफियत मजहूल है, इस्तवा हमें मालूम है और इस पर हम ईमान लाते हैं, ये वाजिब है इस पर ईमान लाना, और इस ताल्लुक से सवाल करना, कुरेद करना, हम इसको बिदअत जानते हैं, ये बिदअत है। आइए इसके बाद एक और हवाला मैं इसके रद्द में आपको बयान कर दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे बात बढ़ाएंगे हम। ये तफसीर मदारिक है जिसको तफसीर नसफी भी कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नसफी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर मारूफ तसनीफ है, कुरान की तफसीर है, ये 4 जिल्दों में आती है। इसका सफा नंबर 48 और सूरह तहा की तफसीर में, इसी आयत की तफसीर में अर्रहमान इस्तवा अलल अर्श के अंदर वो फरमाते हैं वल मजहबो, ये इबारत आपके सामने आ रही है, 1 मिनट जी। वो कहते हैं वल मजहबो कौलिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मजहब वो है, काबिल कबूल मजहब वो है जो हजरत मौला कायनात हजरत अली ने फरमाया, कि वो फरमाते अल इस्तवाउ गैरु मजहूलिन वल कैफ़ु गैरु माक़ूलिन वल ईमानु बिही वाजिबुन वस्सवालु अन्हु बिद्दत लिअन्नहु ताला कान वला मकान फहुवा अला मकान क़ब्ल खल्क़ल मकान। अब जुमले सुने, तर्जुमा सुने। हजरत अली फरमाते हैं कि इस्तवा गैर मजहूल है, उसकी कैफियत अक्ल से परे है, उस पर ईमान लाना वाजिब है, इस बारे में सवाल करना बिदअत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ले अन्नहु ताला काना वला मकानो, जिस तरह अल्लाह पहले मकान से पाक था, फहुवा अला मा काना क़ब्ल खल्क़ल मकान, जिस तरह पहले मकान के पैदा करने से पाक था, अब भी मकान से वो पहले पाक है, जैसे पहले बगैर अर्श के था। अब अगर आप कहते हो नहीं अर्श पे बैठा है तब भी हम मानेंगे, तो उसका फिर सवाल, मेरे फिर 2-3 सवाल सुन ले, जो मैंने अर्ज किया था कि मैंने 10 सवाल किए इस ताल्लुक से। मेरा पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, तो अर्श हादिस है कि गैर हादिस है आपके नजदीक? पहला सवाल। दूसरा, अर्श जो है वह अजली और अबदी है कि बाद में पैदा हुआ? तीसरा सवाल मेरा यह है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, जैसा आप कहते हैं माज़अल्लाह, तो जितना अर्श पर बैठा उसका पूरा वजूद, तो अर्श और उसका वजूद मुबारक दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है? अगर आप कहेंगे कि नहीं अर्श और अल्लाह बराबर बराबर है, जैसे इब्न तैमिया ने भी कहा, तो माज़अल्लाह फिर अर्श और खुदा बराबर बराबर हो गए, तो ये भी खुदा की जात में शरीक हो गया। और अगर आप कहते नहीं अर्श छोटा है, अल्लाह का वजूद बड़ा है, तो जितना हिस्सा अर्श से लगा है वही खुदा है, कि जो अर्श के बाहर हिस्सा है वो भी खुदाई में दाखिल है कि नहीं है? फिर चौथा सवाल यह है कि अल्लाह, आप कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा, तो उसको बैठने की जरूरत क्यों पेश आई? जैसे अजल से था वैसा क्यों नहीं रहा? बैठा क्यों? जैसे पहले था वैसा क्यों नहीं रहा? और अगर आप कहते नहीं पहले से ही अर्श पे बैठा है तो अर्श भी अजली हुआ, यह भी अकीदा कुफ्र है। फिर मैं एक सवाल और करता हूं, पांचवा, कि अल्लाह अर्श पर बैठा आपके अकीदे के मुताबिक, तो अर्श से उतर सकता है कि नहीं उतर सकता? तो आप कहेंगे नहीं उतर सकता, तो मैं कहूंगा खुदा आजीज है, मजबूर है कि उतर नहीं सकता, और जो मजबूर है वो खुदा नहीं। और फिर आप कहें नहीं उतर सकता है, कादिर है, तो मैं कहूंगा जो उतर जाए उसकी जात में तगय्युर आ गया, जिसकी जात में तगय्युर आ जाए वो खुदा नहीं। तो उगलोगे भी तो फंसोगे, निगलोगे भी तो फंसोगे। ये मैंने 5 सवाल सुनाए, 10 सवाल आप उस सीडी में सुनना। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, ये सिर्फ अल्लाह के अर्श पर बैठने के कायल नहीं है, बल्कि अल्लाह के जिस्म के भी कायल है। इल्जाम ही हम पर लगाते हैं कि सुन्नी लोग जो है वो शिर्क में मुब्तला है। इनका शिर्क देखिए आप कितना बड़ा है, ये अल्लाह का जिस्म भी मानते हैं, और अल्लाह के जिस्म के ताल्लुक से एक फिरका था बहुत पहले, जिसका पेशवा जाद बिन दुरहम था। जाद बिन दुरहम एक पहला शख्स है
جس نے عقیدہ قائم کیا تھا کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پورا جسم ہے اس کا. اس زمانے میں علماء نے اس کو واجب القتل کہا، اس پہ فتوے لگائے. جاد بھی درہم تو مرا کتے کی موت. مگر اسی عقیدے کو 600 ہجری کے بعد 661 ہجری کے بعد ابن تیمیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، اسی نظریے کو زندہ کیا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے معاذ اللہ. اور اس کی پوری ذریت آج تک اللہ کو جسم مانتی ہے، جسم کے قائل مانتی ہے. چنانچہ موجودہ جو ان کے بہت بڑے ملا کہلاتے ہیں سعودیہ سے جو تقریریں کرتے ہیں نور ٹی وی پر، وہ اللہ کا جسم بتاتے. آئیے جسم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، انہی کے جملوں میں سنتے ہیں. یہ توصیف الرحمان صاحب سے سنیں. مالک کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنت کیوں دیتا؟ میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو. تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے. مالک اپنے سارے نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا دیدار. جنت میں ہمارے علماء نے صرف یہ کہا دیدار خداوندی ہوگا اور بے قیف ہوگا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. مگر انہوں نے مطلقاً حکم لگا دیا اللہ چہرہ دکھائیں گا اپنا اور جنتی چہرے کا دیدار کریں گے اس کا. یہ تو توصیف الرحمان تھے. آئیے معراج ربانی صاحب کیا کہتے ہیں سعودیہ سے، ذرا سنیں. اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اشعری جو عقیدہ ہے نا، اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں، یعنی علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ان کو مانتے ہیں. بصر ہے، سماع ہے نا، اس کو مانتے ہیں. بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے. اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی پڈلی ہے. اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کی صفت. اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمان. اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے. تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں. تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں. اور جو اشعری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی بدعتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرقوں میں ہیں. معاذ اللہ استغفر. حضرت امام ابو الحسن اشعری عقائد کے امام بہت بڑے، ہم انہی کے عقیدے پہ چلتے ہیں اہل سنت والجماعت. تو وہ مردود کہتا ہے کہ وہ تو بدعتی تھے، یہ پکا ٹھیکیدار سنی ہے، یہ پکا مسلمان ہے. اور کیسا ہے کہ اللہ نے فرمایا، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، تو بولے ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ کھلے تو ہاتھ ہی ہے اس کے. پھر اللہ کی پنڈلی ہے تو پنڈلی بھی ہے. اب دیکھیے پنڈلی بھی مان رہے ہیں، چہرہ بھی مان رہے ہیں، ہاتھ بھی مان رہے ہیں، تو ہندو اور ان کے عقیدوں میں فرق کیا رہا؟ پھر وہ تو یہ بھی وہ بھی مانتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا غیر مسلموں نے؟ انہوں نے کہا ہمارے دو ہے، اب بھگوان ہم سے گریٹ ہونا چاہیے تو 4 کر دو اس کے. ہمارا 1 سر ہے تو بھگوان گریٹ ہونا چاہیے تو 4 منڈے کر دو اس کے. اب انہوں نے بھی ایسی کچھ سوچا ہوں گا، خدا اسی تراشا ہوں گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی بتا رہے ہیں اور آپ چوک جائیں گے، یہ اللہ کے ہاتھ جو ہے ظاہری طور پر مانتے ہیں اور خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت لینا، یہ تعویل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تعویل کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے جو بیان کرتے ہیں اور جو ان کا تصور ہے کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اس تعلق سے کتنا گندا اور بیہودہ نظریہ ان کا. میں کتاب سے آپ کو سناتا ہوں، بڑی مشہور اور ان کی مشہور زبان ہے، ان کے ہاں کی کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. دیکھیے یہ ہے یہ کتاب صراط مستقیم آپ کے سامنے.
اس کا صفحہ نمبر 301 ہے. 307 ہے اس کا صفحہ نمبر. اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. مولانا اسماعیل دہلوی جو غیر مقلدین اور دیوبندی دونوں کے مسلم بزرگ ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب کو لے کر اب تک ان میں جھگڑا چل رہا ہے. دیوبندی بولتے یہ ہمارے تھے, اہل حدیث بولتے ہمارے تھے. ہم نے بولے تم دونوں نے آپس میں آدھا آدھا بانٹ لو, یہ ایسے لوگ تو بھی کو مبارک ہو. تو بہرحال یہ اسماعیل دہلوی دیوبندی اور غیر مقلدین دونوں کے نزدیک بہت بڑے علامہ ہیں. انہوں نے اپنے پیر سید رائے بریلی جو ان کے پیر صاحب تھے ان کی شان میں, ان کی عظمت میں کتاب لکھی جس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کتاب میں اپنے پیر کی وہ عظمت بیان کرتے ہوئے صفحہ 307 پر کیا لکھتے ذرا سنیے. یہ ہے ان کی عقیدہ اور ان کی توحید, اور دعویٰ ہے کہ بریلوی لوگ جو ہے وہ توحید سے دور ہے. اب یہ عبارت مانیٹر پر ہے, یہ آپ پڑھتا ہوں میں. کہتے آپ نے یعنی سید رائے بریلی نے جناب رسالت مآب صلاۃ اللہ و سلامہ علیہ کو خواب میں دیکھا, اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عدد چھوہارے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو کھلائے. چھوہارے کہتے کھجوروں کو. اس طرح سے ایک ایک چھوارا اپنے ہاتھ مبارک سے لے کر حضرت سید صاحب کے منہ میں رکھتے تھے. بعد ازاں کہ آپ بیدار ہوئے اس روائے حقہ کا اثر ظاہر باہر اپنے نفس میں پاتے تھے, اور اسی خواب کی بدولت ابتدائے سلوک نبوت حاصل ہو گیا. کہتے رسول اللہ خواب میں آئے ہمارے پیر صاحب سید رائے بریلی کے. خلیل مولانا اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں, اور خواب میں رسول اللہ نے ان کو کھجور کھلائی. اس کھجور کھانے کے بعد جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو کھجور کا اثر, اس کی چاشنی موجود تھی ان کے ذہن و فکر میں, ان کے دہن میں, منہ میں. اور اس کھجور کھلانے سے کیا ہوا, ابتدائے سلوک نبوت یعنی نبوت کا ابتدائی درجہ ان کو مل گیا. پھر کہتے بعد ازاں ایک دن, پھر اس کے بعد ایک دن جناب ولایت مآب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا. پس جناب علی مرتضی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح سے شست و شو کی, جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں. اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا. پس اس واقعے کے سبب سے کمالات طریق نبوت نہایت جلوہ گر ہوئے. پھر کہتے ہیں خواب میں حضرت علی آئے, پھر خاتون جنت آئی, حضرت علی نے نہلایا دھلایا, حضرت فاطمہ نے بھی نہلایا اس بڈھے کھوسٹ کو, اور نہلا کے پھر کپڑے پہنائے ان کو, اور کپڑے اپڑے پہنا کے جس طرح بچوں کو ماں باپ کرتے شفقت سے نہلاتے ہیں اور شست و شو کرتے ہیں یعنی پیشاب پاخانہ دھلاتے, ویسے ان کا بھی پیشاب پاخانہ دھلایا. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے پھر کیا ہوا, کہتے ہیں کہ کمالات طریق نبوت کا اور کمال ان پر ظاہر ہو گیا, اور اجتباع ازلی جو کہ ازل الازال میں پوشیدہ تھی منصع ظہور پر جلوہ گر ہوئی, اور عنایت رحمانی اور تربیت ربانی بلا واسطہ آپ کے حال کے متکفل ہوئی. اس واقعے کے بعد کیا ہوا, اللہ رب العزت ڈائریکٹ تجلی فرمایا, اللہ نے رحمانی تجلیہ آئی, تربیت ربانی حاصل ہوئی, اور اللہ نے بغیر کسی واسطے کے ان کو ڈائریکٹ خود پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا. یعنی رسول کے لیے بھی تو جبریل آتے تھے وہی لے کر, یہاں سب ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہے. اور پائے در پائے معاملات اور بے شمار واقعات وقوع میں آئے, یہاں تک, اب یہاں سے سنیے, یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا. سید رائے بریلی کا ہاتھ اللہ نے کیا کیا, داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ نے, اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی یعنی جو بہت لمبی چوڑی تھی, آپ کے سامنے کر کے فرمایا ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے. تا آ کے ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی. اللہ نے پھر ایک چیز ظاہر کی جس کی کوئی حدیں نہیں تھی, اور کہا کہ یہ چیز ہم تجھے دے رہے ہیں, یہ ہماری عطا ہے, اور بھی تجھے دیں گے. اسی درمیان میں ایک شخص آیا سید رائے بریلی کے پاس, مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر کے پاس, اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے مرید. اب آگے سنیے, تو وہ آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس نے بیعت کی درخواست کی, اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے یعنی کھلے طور پر بیعت نہیں لیتے تھے, اس لیے اس شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا,
جب اس شخص نے نہایتی الحاح اور اصرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ایک روز توقف کرنا چاہیے. اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت بیعت تو مجھے آپ ہی سے ہونا ہے. تو سید رائے بریلوی نے کہا ایک دو روز رک جاؤ, اس کے بعد دیکھتے ہیں. بعد حضرت جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے. پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اجازت کے لیے اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ارے اس کو بیعت کرنا ہے تو مجھے ہاتھ دینا پڑے گا نا, میرا ہاتھ تو آپ نے پکڑ لیا ہے. اللہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اس جہان میں جو کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے. اور حضرت حق کے اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. پس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اس طرف سے حکم ہوا جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ لاکھوں کا ہی کیوں نہ ہو, ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے. پھر اللہ نے حکم دیا جاؤ جاؤ بیعت کر لو, اور جو تجھ سے بیعت کر لیں گا ہم اس کو کفایت کریں گے, ہم اس کو خوب نوازیں گے چاہے وہ لاکھوں ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ اللہ کی اجازت ہے پھر اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیا ان کا, رائے بریلی صاحب کا. پھر انہوں نے لوگوں کو ہاتھ دینا شروع کر دیا. یعنی اس سے یہ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور ان کی کلپوں میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں, اللہ کے ہاتھ پیر پنڈلی سب مانتے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر اتنے اونچے ہیں, کمالات نبوت کے بھی منصب پر فائز ہے, سلوک کمالات نبوت بھی ان پر ظاہر ہے, اور یہی نہیں اللہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے معاذ اللہ. اب یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ یہی جنہوں نے ابھی میں نے صراط مستقیم جن کی سنائی, ان کے نزدیک اللہ کی توحید کیا ہے, یہ توحید کی بہت دعوے کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی بڑی رسوائے زمانہ کتاب, چھٹاک بھر کا رسالہ ہے وہ, اس کا نام ہے تقویۃ الایمان. آئیے ذرا دیکھیے تقویۃ الایمان کا درجہ کیا ہے ان کیا, پہلے سن لیں. یہ تقویۃ الایمان ابھی جو بمبئی سے آپ کے دارالسلفیہ سے چھپی ہے, یہ اس وقت آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے, میرے ہاتھ میں موجود ہے, دارالعلوم ممبئی سے چھپی ہے یہ. اس کے اندر صفحہ پہ نمبر اسٹارٹنگ میں ہی صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے کیا لکھا ہے, سنیے ذرا غور سے. تقویۃ الایمان کی تعریف میں لکھا گیا ہے, کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا اور اس کی آواز گھر گھر گونجی. اس کے ایک ایک جملوں کو لوگوں نے حفظ کیا. تقویۃ الایمان کے ایک ایک جملے کو لوگوں نے کیا کیا, حفظ کیا, یاد کیا. اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا. آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی. بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے ان کے یہاں, کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان. قرآن کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تقویۃ الایمان, یاد رکھیے. پھر ایک دوسری کتاب جو ابھی دارالکتاب سے چھپی ہے, یہ دیکھیے, مولانا غلام رسول مہر جو ان کے بہت بڑے عالم تھے, ان کی تقدیم کے ساتھ یہ کتاب چھپی. اس کے اندر بھی مقدمہ کے اندر عرض ناشر صفحہ 11 پر دیکھیے کیا لکھا ہے. تقویۃ الایمان متحدہ ہندوستان کی دینی و اسلامی کتابوں میں نہایتی اہم کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. یہ دو حوالے میں بتا رہا ہوں کہ کتاب اتنی معتبر ہے, ان کے یہاں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپتی ہے. میں جملہ کہتا ہوں یہاں پر ٹھہر کے کہ غیر مقلدین ہو تمہیں شرم آنی چاہیے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو, اور چلو بھر سے کام نہ چلے تو بمبئی کے سمندر میں ڈوب مر جاؤ. تم پوری زندگی ہم بریلی اور سنیوں کو تانے دیتے ہو کہ حدیث نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, قرآن حدیث قرآن حدیث, اور تم قرآن کے بعد بخاری سب سے زیادہ نہیں چھاپتے, قرآن کے بعد مسلم نہیں چھاپتے, حدیث کی کتاب نہیں چھاپتے. کیا چھاپتے ہو؟ تقویۃ الایمان چھاپتے ہو, اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے. تم ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہو, اور تم خود اسماعیل دہلوی کے کتنے پکے مقلد ہو. قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب چھپ رہی ہے, اور بولا جا رہا ہے بخاری پڑھیے, حدیث پڑھیے, مسلم پڑھیے. اب اس تقویۃ الایمان میں عقیدے کے نام پر کیا گل کھلائے گئے, ذرا سنیے. یہ کتاب دیکھیے تقویۃ الایمان, پھر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے.
مولانا اسماعیل لکھتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے. اردو زبان میں مکر کے معنی میں نہیں کروں گا، ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا مکر کا ترجمہ، صرف لفظ مکر کو آپ ذہن میں رکھیں اور میں لغت سے بتاؤں گا مکر کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں. عربی میں تدبیر کے بھی معنی میں آتے ہیں، لیکن یہ کتاب اردو میں لکھی جا رہی ہے، عربی میں نہیں. کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں. یعنی کیا کرتا ہے ایک انسان؟ غیروں سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، مشرک رہتا ہے، مانگتا غیروں سے ہے، بتوں سے، مگر اللہ مکر کیا کرتا ہے؟ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. لے مانگتا بت سے، اللہ دیتا ہے. اب لفظ مکر کے معنی کیا ہے ذرا سنیے. یہ کتاب مکر کے معنی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. یہ فیروز اللغات اردو کی سب سے معتبر لغتوں میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی ہماری جماعت کی کسی مولانا نے لکھی. فیروز اللغات کا ایک منٹ چلا گیا ہے، وہ پھر سے دیکھ لیں. یہ فیروز اللغات صفحہ 1277 ہے فیروز اللغات کا. یہاں مکر کے معنی ذرا دیکھیے. یہ مکر کے معنی پورے دیے. مکر عین یعنی عربی، مذکر ہے یہ لفظ. دھوکہ مکر کے معنی، فریب، دغا، چھل، ہیلا، بہانہ، بہروب، بھیس، جھوٹ، خلاف واقع بات، ریا، نفاق، دو رنگی، چالاکی، عیاری، چال. ایک بھی لفظ اچھا ہے. اب اس اردو کی لغت کے اس میں آپ ترجمہ کریں. اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، یعنی اسماعیل دہلوی کہہ رہے اللہ کے دھوکے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے فریب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے دغا بازی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ہیلے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے چھل سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے بھیس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے جھوٹ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ریا سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نفاق سے ڈرنا چاہیے. فیروز اللغات کا جو بھی جملہ مکر کے معنی میں فٹ کرنا ہے آپ کر لو اور خود دیکھ لو کہ تم نے اللہ کی توحید کو کیا سے کیا بنا دیا. تمہارے نزدیک اللہ مکار ٹھہر کر بھی تمہاری توحید بچی ہوئی ہے اور تمہیں سے بازاروں کی چادریں نظر آ رہی ہے. چلیے اب آئیے اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ اور سن لیجیے. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کس کا؟ رائے بریلی کا. اب یہ ابھی تک تو ہم غیر مقلدین پہ چل رہے تھے. دیوبندی بھائی ان کے ناراض ہو رہے ہوں گے، بڑے بھائی ان کے، یار ہمارا کیوں نام نہیں آ رہا؟ تو تھوڑا سا تبرک ان کو بھی دے دیتے ہیں. آئیے آپ بھی دیکھیے، آپ بھی کتنے توحید کے پکے ہیں. ان کے سب سے بڑے علامہ. دیوبند کی بنیاد اور ابتدائی شروع وہیں سے ہوتی ہے. کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی، جلد نمبر 1 یہ میرے ہاتھ میں ہے. سوانح قاسمی مولانا قاسم نانوتوی کی سوانح ہے. ان کا مقام کیا ہے ذرا سن لیجئے. آپ امام احمد رضا کہیں چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا ان کا. کہیں گے یہ امام 5ویں کہاں سے آ گئے؟ بولتے ہیں نا 4 امام ہیں، یہ امام احمد رضا 5ویں کہاں سے آ گئے؟ آپ اعلیٰ حضرت کہے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. مگر نام کیا لکھا ہے مولانا اسماعیل کا ذرا سنیے آگے. یہ پیج میں پہلا پیج لا رہا ہوں اس کا، دیکھیے. یہ خیر 25 لا لیا، یہاں میں نہیں سکین کر پایا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. دیکھیے یہاں ان کا نام ہے حضرت سیدنا الامام الکبیر. امام بھی نہیں ہے، امام الکبیر یعنی اماموں میں سب سے بڑے. اور سیدنا یعنی اماموں کا، اب اس کا اگر یوں ترجمہ کرے اماموں میں سب سے بڑے اور پھر تمام اماموں کے سردار. اب یہ ہم سے بولتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام حضرت، عیسیٰ علیہ السلام حضرت، رسول اللہ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کہاں سے ہو گئے؟ تو میں پوچھتا ہوں امام حسین امام، امام غزالی امام، امام حسن امام، امام جلال الدین سیوطی امام، یہ امام الکبیر. تو یہ امام حسین امام حسن سے بھی بڑے ہیں کیا؟ امام باقر سے بڑے ہیں کیا؟ امام جعفر سے بڑے ہیں کیا؟ تو جو جواب تم یہاں دو گے وہی جواب وہاں فٹ کر لینا. تو بہرحال صفحہ 25 پر ان کے امام الکبیر مولانا قاسم نانوتوی کا مقام لکھا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے کیا ہے. ان کے والد تھے مولانا قاسم کے اسد اللہ، ان کا نام تھا اسد علی صاحب، شیخ اسد علی. اور قاسم نانوتوی کے دادا کا نام تھا شیخ غلام شاہ. اب دیکھیے صفحہ نمبر 25 بڑا ہو کے آئیں گا آپ کے سامنے. لکھتے ہیں جناب مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں
یعنی جب بچپنے کا عالم تھا، چھوٹے تھے، یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. ان کی جماعت میں کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ لے رہا ہے، کوئی اللہ کی پنڈلی بتا رہا ہے، کوئی اللہ کا چہرہ بتا رہا ہے، اور یہ سب سے آگے نکلے. کہا تم ہاتھ پیر بتاتے رہو، میں تو گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. سب سے آگے نکلے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے توحید. اس ٹاپک میں گھنٹوں اور کئی دن بول سکتا ہوں. یہ آئینہ ہے، ان کو دکھایا جا رہا ہے آج. بہت تم نے لوگوں کو شرک کیا. اپنے گھر میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو پہلے. چلیے اور دیکھ لیے. اب یہ گود میں بیٹھے. اب یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے پرانے تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، اللہ دیکھیں گے، اللہ صاحب دیکھیں گے ان کو. آخری بہانہ یہی ہوتا ہے. چلیے ابھی ایک موجودہ ہے، ہو سکے تو آپ ان کی اصلاح کر دیجئے، ہو سکے تو. حالانکہ آپ سے امید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پوری جماعت اشرف علی تھانوی کی اصلاح نہیں کر سکی، گنگوہی کی اصلاح نہیں کر سکی، تو آپ آج کے موجودہ ان کی کیا اصلاح کریں گے؟ وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب. پاکستان میں تبلیغی جماعت کے اس وقت سب سے بڑے علامہ ہیں، تبلیغی جماعت کے سربراہ. انہوں نے دعا کی اجتماع میں، اس کی آڈیو مجھے حاصل ہوئی اور نیٹ پہ ڈلی بھی ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی نہیں، کوئی میں نے کہیں سے لایا نہیں، بنایا نہیں. نیٹ پر آپ جائیے، ان کی ویب سائٹ سرچ کیجئے تبلیغی جماعت کی، خود آپ کو آڈیو مل جائے گا. میں نے صرف یہ کیا ہے، اس میں ان کی آڈیو کے ساتھ اردو کی اسکرپٹ بھی لکھ دی تاکہ آواز سمجھنے میں کہیں اگر کمی پیشی آئے تو آپ عبارت بھی پڑھ لیں کہ دعا کیسے کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ ان کے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے. آئیے طارق جمیل جو ابھی زندہ ہے اور تبلیغی جماعت کے سربراہ سب سے امیر اور اعلیٰ ہے اور سب سے بڑے علامہ ہیں، اجتماع میں دعا کیسے ہو رہی ذرا سنیں. اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ، مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا، آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آنا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ آیا، آیا، ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تو سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے. اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں. اللہ، اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں. آواز تھوڑی بھری ہوئی تھی، میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار. اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور کلیئر، جب کمپیوٹر پہ آپ سنیں گے تو بہت کلیئر آواز آئیں گی کیونکہ اسپیکر سے گونج رہی ہے. طارق جمیل صاحب دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے. ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کرے کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کے اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور اب یہ اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. میں منوان جملے پڑھ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. ہم تجھے کیسے آگے آئیے دیکھیے دوسرا پھر آگے دعا یہاں تک بڑھتی ہے ان کی.
اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ۔ یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے لیے دیر بھی ہے، اور وہ آئیں گا جمیل صاحب کے بعد، کہاں چلنا ہے بولیے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ بچہ مار کھا کے اماں کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں۔ اب یہ پیٹا ضرور سنیوں نہیں ہوں گا۔ تو یہ پٹ کے بلانے آئے ہیں، اور احمد رضا نے تو ایسا پیٹا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار کے پار ہے، یہ رضا کا مار کی مار۔ تو اب کہتے ہیں پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آجا نا میرے مولا، تو آجا میرے مولا، ہماری جگ ہسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ جانا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہے، تو آ کے انہیں دکھا دے، یا اللہ آجا آجا، ہماری ضد مان لے۔ اب آگے سنیے، میرے مولا ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے کہ اللہ آیا آیا، ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے۔ اب یہ جملے سنیے، کفریہ جملے، سراتن کفر ہے، یہ سری کفر ہے۔ تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے پیچھے، یعنی اللہ کے لیے آگے پیچھے بھی ہے، معاذ اللہ۔ یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں۔ یا اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دے۔ یہ اجتماع میں دعا ہوئی، یہ اللہ کے پاؤں بھی پکڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ کو بلا بھی رہے ہیں، آجا آجا۔ اب تصور کیجئے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مشرک مشرک مشرک، اور خود کتنے بڑے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہی ابن کثیر کا جملہ سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلوار نکالیں گا اور کیا کریں گا، پڑوسی کو کہیں گا مشرک مشرک۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شرک کا حقدار ہوں گا، کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جو کہہ رہا ہوں گا وہ کچھ شرک کا حقدار ہوں گا۔ آج وہی پوزیشن آ گئی ہے۔ چلیے آپ کے علاقے کے فیوریٹ شخصیت یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ یہ بھی صاحب بہت دنیا کو اسلام پھیلا رہے اور خود اسلام سے محروم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اپنے علماء سے سناؤں گا، واقعی کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا نا، ایک بزرگ کا امتحان لینے گئے تھے، غوث پاک بھی چھوٹے تھے، تو اس نے کہا میں 10 سوال کروں گا، اس بزرگ سے جواب دے دیں گے اگر تو میں مان لوں گا یہ بزرگ ہے۔ غوث پاک نے کہا میں تو سوال نہیں کروں گا، نہ امتحان لوں گا، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں۔ پہنچے تو بزرگ نے پہلے ہی فرمایا تیرا یہ سوال ہے، اس کے یہ جواب ہے، اور غوث پاک سے فرمایا کہ تم بزرگوں کی محبت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں اعلان کرو گے، میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں پر ہے، ان کے کاندھوں پر ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے نا؟ اس کا جو حصہ ایک تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں اس بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی تو اسلام کا بہت بڑا مبلغ بنے گا، تو عیسائیوں کو اسلام کی طرف لائیں گا، سینکڑوں عیسائی تیرے مناظروں میں ہار کر شکست کھا کر اسلام قبول کر لیں گے، مگر تیری اپنی موت کفر پر ہوں گی۔ ذاکر نائک کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے ہمارا۔ اب ذاکر صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام یہاں میرے ہاتھ میں بھی ہے، مانیٹر پر میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔
یہ کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس، یہ ہاتھ میں میرے پاس، انگلش میں لکھی انہوں نے. کفر جب بولنا ہوتا ہے ذاکر صاحب کو تو وہ انگلش کا ہی سہارا لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ انگلش نہیں سمجھتی، انگلش میں کفر بول دو، اردو میں چپڑی چوپڑی باتیں کرو. کنسپٹ آف گاڈ جو ان کی انگلش کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 24 ہے. یہ دیکھیں پیج بھی 24 ہے یار، یہ 24 کا طالب علم آج بہت چل رہا ہے. اب یہاں پر وہ لکھتے ایک ہیڈنگ لگائی، گاڈ ڈز ناٹ بیکم اے ہیومن بینگ. کہتے ہیں خدا انسانی پیکر میں ڈھل نہیں سکتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ انسان ہونے کا انکار کر رہے ہیں خدا کے، کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن کہہ کیا رہے ذرا سنیے آگے. اس کے بعد کہتے ہیں سم پیپل آرگیو دیٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. بہت سارے لوگ، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. دین وائی کین ناٹ ہی ٹیکن ہیومن فرام، کیا خدا انسان بن سکتا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ کیا انسانی روپ بھی لے سکتا ہے، انسان کے روپ میں آنے پر قادر ہے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب، ہی گاڈ وشز ہی کین بیکم اے ہیومن بینگ. اگر خدا چاہے تو وہ انسان کے پیکر میں آ سکتا ہے، انسان بن کے زمین پر آ سکتا ہے. بٹ لیکن then he no longer remains God, he because the qualities of God, he human being in many respect are completely compatible. وہ کہتے ہیں کہ مگر ہوگا یہ کہ اگر خدا انسانی شکل میں آ جائیں گا تو وہ پھر خدا نہیں رہیں گا، اس لیے کہ خدا اور انسان کی جو خصوصیات ہے اس میں بہت تضاد ہے. اب یہاں پر میں ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو. سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا انسانی شکل میں آ نہیں سکتا، یہ ہیڈنگ لگائی انہوں نے، لیکن عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ وہ قادر ضرور ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر آ جائے، اور اگر وہ انسان بن کر آئیں گا تو پھر خدا نہیں رہیں گا. اب آپ کہیں گے یار وہ تو انسان بننے کا انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ انکار نہیں کر رہے بلکہ خدا کا انسان بننا ممکن مان رہے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، حالانکہ بہت دشوار منزل ہے یہ علم کلام کی، لیکن بہت آسان کر کے انشاءاللہ میں آپ کے ذہنوں میں اتار دوں گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے دو چیزوں پر ہے، ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال. کتابیں آپ عقائد کی دیکھ لیں، محال کیا ہے اور ممکن کیا ہے میں بتاتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور اللہ کے لیے چیزیں ممکن بھی ہے. جیسے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے. عورت حاملہ ہوتی ہے، عورت کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے. مگر ممکن ہے، اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. اگر وہ چاہے تو درخت سے انسانوں کو پیدا کرے، قادر ہے. یہ ہے ممکن. ممکن ہے، کرتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے. اس کی قدرت، اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ عورت سے ہی بچہ پیدا ہو، لیکن وہ قادر ہے اگر وہ چاہے تو جھاڑ سے، درخت سے بچے پیدا کرے، وہ چاہے تو زمین سے انسان کو اگا دے. ممکن ہے، یہ ہوتا ہے ممکن. بارش آسمان سے برستی ہے، اللہ قادر ہے کہ بارش آسمان سے نہ برسائے، زمین سے فوارے نکلے. ممکن ہے، قادر ہے. مگر ایک عقیدہ ہمارے نزدیک، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بعض چیزیں محال ہیں، اللہ چاہ کر بھی نہیں کرتا. اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بعض چیزوں کا ماننا، محال ماننا، یہ عقیدے کی جان ہے. جیسے عیب اللہ کے لیے محال ہے، جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال، کسی کی غیبت کرنا اللہ کے لیے محال. یہاں تک کہ علماء نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے لیے بچہ پیدا کرنا اس کے لیے محال، اپنی بیوی رکھنا محال. خود اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، محال ہے یہ. اگر کوئی بیوقوف کھڑے اور کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کیا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا؟ تو کہا جائے گا نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے محال ہے، اس کی ذات کے لیے محال ہے کہ وہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، اپنی بیوی نہیں بناتا، اپنا کسی کو بچہ نہیں بناتا. وہ بچہ جننے سے پاک، یہ محال ہے. اس کو نیند آئے، یہ محال ہے. وہ سو جائے، محال ہے. وہ کمزور ہو جائے، یہ محال ہے. جتنے عیوب ہیں اللہ کے لیے سب محال ہے. تو اسی طرح انسان بن کر آنا یہ بھی محال ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو ممکن مانتے ہیں. اور محال کو ممکن ماننا یہ خود کفر ہے. اسی کتاب کے صفحے 25 پر ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک اور عبارت لکھی، وہی کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر اسلام، صفحہ 25. لکھتے ہیں مور ایور اف گاڈ ٹیکس ہیومن فرام
اس کے علاوہ کہتے اس کے علاوہ اگر خدا انسانی روپ اختیار کر لے، دا سیم ہومن کین ناٹ لیٹر بیکم گاڈ، اگر خدا انسان بن بھی جائے تو پرابلم یہ آ جائے گی کہ پھر وہ انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. یہ عجیب پگلا پنا ہے ان کا. جس خدا کو آپ انسان بننے پر قادر مان رہے ہیں، اس کو پھر انسان بننے کے بعد خدا بننے پہ قادر کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو یہ محال ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو ایک معاملہ ہے، جو محال اور ممکن کے بھی فرق کو نہیں سمجھتے، اور یہ چلے ہیں تبلیغ کرنے، اسلام سمجھانے چلے ہیں، اور خود ابھی تک اسلام نہیں سمجھ پائے ہیں. چلیے، ابھی تک آپ نے خدا کے بارے میں کیا سمجھا؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے اللہ کسی کا. اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ پنڈلی بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب ہے. اور آپ ابھی ذاکر صاحب کے بقول سن رہے تھے کہ اللہ چاہے تو انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو ابھی کہا آ سکتا ہے، بہت پہلے دیوبندی بڑے ہوشیار نکلے، ان کو پتہ چل گیا تھا گویا کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ سکتا ہے آ سکتا ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ غیر مقلد کوئی خدا اتار دے، اپنا ہی خدا چھوڑ دو پہلے. تو انہوں نے خدا چھوڑا. میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اب دلیل دے رہا ہوں. کتاب کا نام شیخ الاسلام نمبر، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور روزنامہ الجمیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر. دیوبندیوں کے شیخ الاسلام کون ہے؟ شیخ حسین ٹانڈوی صاحب، مولانا محمد حسین ٹانڈوی. شیخ مدنی، اسد مدنی کے ابا حضور، اسد مدنی کی رائے، ان کی دستخط کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ہے. اب مانیٹر پہ آپ کو نظر آئیں گی. اس کتاب میں ان کے مرنے کے بعد ایک نمبر نکالا گیا اور ان کی تعریف میں مضامین لکھے گئے. چنانچہ مولانا عبد الرزاق صاحب ملیح آبادی نے ایک مضمون لکھا محمد حسین ٹانڈوی کے بارے میں. ذرا سنیے کیا ہے. صفحہ نمبر 113، یہ دیکھیے، یہ صفحے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ اسد مدنی کی دستخط ہے. 1 جولائی 98 کو یہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہو کر پبلش ہو کر آئی سامنے. صفحہ نمبر 113، یہ پورا اسکین پیج آپ کے سامنے. ابھی بارہ سنیں آپ، میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی جو دیوبند کے، تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے